الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے یہ سورہ مریم کی آیت ہے۔ سورہ مریم قرآن مجید میں سورہ کہف کے بعد ہے۔ اللہ کی ایک بہت نیک اور پاکیزہ خاتون گزری ہے، ایک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ اس خاتون کا اور اللہ نے اپنی اس بندی کا قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا جن کا نام مریم تھا۔ عجیب و غریب واقعات ہے حضرت مریم کے لیے، اور حضرت مریم علیہ السلام سے جو بچہ پیدا ہوا جن کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کی ولادت اور پیدائش کا بھی واقعہ عجیب و غریب ہے۔ اسی ولادت کے اور پیدائش کے واقعے کو قرآن کریم کے اس رکوع میں اس کا تذکرہ فرمایا گیا، وہی آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی سے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، حضرت مریم کا تذکرہ کیجئے کتاب میں، یعنی لوگوں کو سنائیے۔ کیا ہوا واقعہ؟ اِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، کہ حضرت مریم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی کسی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے، کسی کام کاج سے فارغ ہونے کے لیے بستی سے دور ایک جگہ پر گئی، ایک دیوار کی آڑ میں وہاں گئی اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، ایک آڑ اپنے سامنے کر لی، یعنی دیوار پردہ کر لیا تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے، کوئی آ نہ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اس دوران کہ وہ ضرورت سے فارغ ہو چکی اور وہیں تھی، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے ایک پیغمبر کو ہم نے اپنے ایک فرشتے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا، انسانی شکل میں وہ آیا۔ اب حضرت مریم کی عمر 12 یا 13 سال، اور پاکیزہ خیال والی لڑکی ایک دم سے
انسان کی شکل کو دیکھا تو گھبرا گئی. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اللہ کے واسطے تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، مجھ سے دور ہٹ جا، میں کسی غیر محرم کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، دور ہٹ جا. گھبرا گئی. جو لڑکیاں پاک باز ہوتی ہے اور جو خواتین اپنی عصمت کی، عفت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، وہ کبھی غیر محرم سے بات تو کیا، غیر محرم کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. آج ہمارے معاشرے میں یہ حیا اور شرم کا جو مادہ تھا وہ ختم ہوتا جا رہا. بے حیائی اور بے شرمی نے اس کی جگہ لے لی، اور ماں باپ بھی معیوب نہیں سمجھتے کہ ہماری بیٹی جس کی عمر 13, 14, 15 سال کی ہے، شادی کے موقع پر یا ویسے کسی خوشی کے موقع پر اپنے رشتہ دار جو کیا ہے محرم نہیں ہوتے، لڑکے غیر محرم ہوتے ہیں، ان لڑکوں کے ساتھ تمہاری بیٹیاں مستی کر رہی ہے، بات چیت کر رہی ہے، ہنسی مذاق کر رہی ہے. ماں باپ دیکھتے ہیں، سمجھتے، لیکن روکنے والا کوئی نہیں. کیونکہ بھائی آزادی کا زمانہ، یہ آزادی نہیں ہے، بے حیائی. اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. تو حضرت مریم نے کہا پرے ہٹ جا، مجھ سے دور ہٹ جا. تو حضرت جبرائیل نے کہا گھبراؤ مت. قال انما انا رسول ربک، گھبرا مت، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں تو رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. شکل انسان کی اختیار کی ہے تاکہ تو گھبرا نہ جائے. انسان ایک دم سے ہمارے سامنے کوئی الگ شکل کا انسان آ جائے، کوئی اور مخلوق آ جائے تو ڈر لگتا ہے. لوگوں کو جنات دیکھ کر بھی ڈر لگنے لگتا ہے. تو وہ تو عورت تھی، چھوٹی سی عمر کی لڑکی تھی. فرشتہ اپنی شکل میں آتا تو گھبرا جاتی، اس لیے اللہ پاک نے انسانی شکل دی. تو کہا انما انا رسول ربک، میں فرشتہ ہوں، انسان نہیں ہوں. شکل انسان کی ہے لیکن جبرائیل امین جو اللہ کا مقرب فرشتہ ہوں، میں وہ ہوں، اور میں آیا نہیں ہوں، مجھے میرے رب نے بھیجا. اور کیوں بھیجا ہے؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں اس بات کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں کہ تیرے پیٹ سے ایک کیا ہے خوبصورت لڑکا پیدا ہو. ایک خوبصورت لڑکی کی بشارت دینا چاہتا ہوں. اب ایک نوجوان لڑکی، اس کو لڑکے کی بشارت، کوئی شادی تو ہوئی نہیں تھی، تو گھبرا گئی. قالت انا یکون لی ولد انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. ارے جبرائیل امین، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اولاد حاصل کرنے کے دو راستے، ایک حلال ہے، ایک حرام ہے. حلال یہ ہے کہ شادی ہو چکی ہو، حرام یہ ہے کہ زنا میں مبتلا ہو. تو نہ میں نے شادی کی ہے کسی کے ساتھ اور نہ میں زنا کرنے والی عورت ہوں، تو مجھ سے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا قال كذلك قال ربك هو علي هين، گھبرا مت، یہ میرا حکم نہیں ہے، میرے رب کا حکم ہے، اور رب کے لیے سب کچھ کرنا آسان ہے. وہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. وہ محتاج نہیں ہے اولاد کے پیدا کرنے میں، ماں باپ کے ملنے کا محتاج نہیں ہے پروردگار. اللہ نے اپنی قدرت کے نظارے دنیا میں دکھائے. عام جو انسانوں کی پیدائش کا طریقہ ہے وہ تو یہی ہے، شادی کا ہونا.
لیکن اللہ نے دو واقعے دنیا میں ایسے بھی اپنی قدرت کے دکھائے تاکہ ہم انسانوں کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ اللہ مخلوق کو پیدا کرنے میں اور اللہ انسان کو پیدا کرنے میں ماں باپ کی ملاقات کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، نہ ان کے باپ تھے نہ ان کی ماں تھی۔ بولو پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ اپنے ہاتھ سے بنایا، بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ دوسرا واقعہ، اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ فقط باپ سے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے، فقط مرد سے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے، عورت کا بھی اللہ پاک محتاج نہیں۔ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، کہاں سے پیدا کیا؟ حضرت آدم کی بائیں پسلی سے، یہاں سے نکالا اللہ۔ یہاں پر ایک نقطہ یاد آیا تو کہتا ہوا چلوں کہ عورت کی پیدائش کہاں سے ہوئی؟ حضرت حوا جو ہماری سب کی ماں ہے اور عورت ذات ہے، تو عورت کی پیدائش کہاں سے ہوئی؟ بائیں پسلی سے ہوئی۔ علماء نے فرمایا انسان کی جو بائیں پسلی ہوتی ہے نا وہ تھوڑی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے؟ ٹیڑھی ہوتی ہے، اس لیے فرماتے ہیں عورتوں کے مزاج میں ٹیڑھاپن زیادہ ہوتا ہے۔ اور بڑی پیاری بات بتائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی۔ اس پسلی کو اگر ٹیڑھا رکھتے ہوئے فائدہ اٹھانا چاہو گے تو فائدہ حاصل کرو گے۔ اب اگر کوئی چاہے، میں چاہوں کہ میری پسلی چاہے ٹیڑھی کی سیدھی ہو جاوے، ڈاکٹر کے پاس جا کر کہوں تو بولو وہ سیدھی ہونے والی ہے؟ نہیں، وہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شوہروں کو نصیحت کرتے ہوئے اپنی بیویوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ساتھ فائدے اٹھاتے رہو، اسے سیدھی کرنے جاؤ گے تو وہ تم کو بھی سیدھا کر دے، پھر گھر میں جھگڑے شروع ہو۔ تو اللہ نے اپنی قدرت دکھائی حضرت آدم علیہ السلام سے، بغیر ماں کے حضرت حوا کو پیدا کر کے دکھایا۔ یہ دو واقعے ہوئے، اور ایک تیسرا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا بغیر باپ کے، صرف ماں سے اللہ پاک حضرت عیسیٰ کی ولادت فرمائی۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر خوشخبری دی، کہا گھبراؤ مت، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا۔ اللہ فرماتے ہم ایک نشانی لوگوں کو بتلانا چاہتے ہیں اور اللہ اپنی قدرت کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو گھبرا مت، سب کچھ اللہ کرنے والے۔ اب کیا کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری، دم کیا۔ کہاں دم کیا؟ مفسرین نے فرمایا حضرت مریم کا یہ آستین جو تھی نا، اس آستین کے اندر ہی، ہاتھ نہیں لگایا، دور سے دم کیا۔ بس وہ پھونکنا تھا اور دم کرنا تھا، اندر پھونکنا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو منٹوں میں حمل رہ گئے، اور بہت جلدی وہ حمل 9 مہینے جو گزارتی ہے دنیا کے اندر، اللہ پاک نے منٹوں کے اندر ان کے اس حمل کی مدت کو گزار دیا۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا۔ اللہ فرماتے حمل والی بھی ہو گئی، اور جب حمل رہا تو بالکل کچھ الگ ہو گئی، شرمندگی سے بستی میں نہیں گئی کہ بستی والے کیا کہیں گے۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ۔ اب جب وضع حمل کا وقت آیا، بچے کی پیدائش کا وقت آیا،
درد ذہ شروع ہوا تو پریشان ہو گئی. اللہ پاک نے پھر جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ حضرت مریم کو ہماری بندی کو تسلی دو. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت مریم سے کہا کہ ایک کھجور کے درخت کے پاس چلی جاؤ. وہاں کھجور کا درخت. حضرت جبرائیل نے اپنی ایڑی ماری، پر مارا یا ایڑی ماری، اور اس کے ذریعے سے ایک نہر جاری ہو گئی. حضرت مریم سے فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اے مریم یہ جو نہر جاری ہو گئی اس سے پانی پیتے رہنا اور یہ درختوں کو ہلاتے رہنا، اوپر سے کھجور گرے گی. لکھتے ہیں مفسرین کہ وہ کھجور سوکھی کھجور کا درخت تھا، بالکل اس کی کھجوریں خشک ہو چکی تھی، لیکن قربان جائیے جب حضرت مریم نے اس درخت کو ہلایا نے پہلی مرتبہ تو تازی کھجوریں اوپر سے گرنے لگی اور وہی ان کی غذا بن گئی. کھجوریں کھاتی رہی، اس میٹھے چشمے سے پانی پیتی رہی اور اپنی زندگی کے ایام کو گزارتی رہی. اب افسوس بھی کرتی ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ نوجوان لڑکی جس کا معاشرے کے اندر بہت احترام ہوتا ہے، اچانک وہ حمل سے آ جائے، اس کو بچہ پیدا ہو جائے، لوگ سوال کرتے ہیں نا، تو اس کے بارے میں سوچنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی، کاش کہ میں بھولی بسری ہو جاتی. یعنی کیوں؟ جب انسان بہت افسوس میں ہوتا ہے نا، بہت ٹینشن میں ہوتا ہے نا، تو موت کی تمنا کرتا ہے. ہماری شریعت میں کسی مصیبت اور درد کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا جائز نہیں. موت کی تمنا مت کرو، آپ اللہ پاک سے شفا کی دعا کرو. لیکن جب انسان، چونکہ یہ بالکل حالات سے تنگ آ چکی تھی، کوئی نہیں تھا ساتھ میں، اکیلی تھی، اور معاملہ اتنا بڑا سخت کہ اگر اس بچے کو لے کر کے جو حمل میں ہے آئے گا تو معاشرے میں جائے گی تو لوگ کیسے تانے دیں گے. ہم سمجھتے ہیں لڑکیوں کو کیسے تانے دیے جاتے ہیں، تو کیسے ان تانوں کو میں برداشت کروں گی. تو مت قبل ھذا، اللہ کے سامنے کہتی ہے کاش میں مر جاتی اس سے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تسلی دی، فناداها من تحتها اللہ تحزنی کہ اے مریم غم مت کر، قد جعل ربک تحتک سریا، فکر مت کر، اللہ پاک تیرے لیے راہوں کو کھول دے گا. جب انسان بہت ٹینشن میں ہو، اپنے رب سے راستے کی دعا مانگتا ہے اور تنگی میں سے وسعت والے راستے کی دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک پھر اس کے لیے راستوں کو کھولتا ہے. اب حضرت مریم علیہ السلام کھجور کھاتی رہی اور اس چشمے کا پانی پیتی رہی. اسی دوران انہیں ولادت ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پیدا ہوئی. اب وہی رہی، 40 دن گزارے جو عورتیں گزارتی ہے نفاس کے. اب 40 دن تو گزر گئے، وہاں تو اکیلی تھی، کسی کا کوئی ڈر خوف نہیں تھا. اب اس بچے کو لے کر بستی میں جانے کا ہے، اب کیا کریں؟ تو پھر ٹینشن میں آ گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ پاک سے دعا کرنے لگی کہ یا اللہ کیسے میں جاؤں اس بچے کو لے کر، لوگ دیکھیں گے تو کیا کیا کہیں گے مجھے اور کیسے تانے دیں گے. اللہ پاک نے فرمایا کچھ نہیں، جاؤ فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، تم نہ بولنے کا روزہ رکھو، نہ بولنے کا روزہ. اللہ پاک نے ہمارے لیے کتنا آسان فرمایا. بنی اسرائیل کے اندر روزہ تھا، اس روزے کے اندر کھا بھی نہیں سکتے، پی بھی نہیں سکتے، بیوی سے قریب بھی نہیں ہو سکتے اور بول بھی نہیں سکتے، جائز باتیں بھی نہیں بول سکتے روزے کی حالت میں.
قربان جائیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے طفیل میں اور آقا کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو جو روزہ ملا ہے، تو ہمارے روزے میں تو ہم حلال بات بھی کر سکتے ہیں اور ناجائز بات سے بھی روزہ ٹوٹتا نہیں۔ روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے وہ دوسری بات ہے، لیکن جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، ناجائز بولنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اور حلال تو آپ جتنا چاہو بول سکتے ہو۔ 2 منٹ کے لیے سوچو کہ اگر ہمارے لیے روزے میں نہ بولنے کا بھی حکم ہوتا تو کیا ہم چپ رہ سکتے؟ یہ حضور کا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمارے لیے آسانی کہ بس کسی سے بات مت کرنا، خاموش، کوئی کچھ بھی کہے خاموش رہے۔ حالات پر جمنے کا اور اپنے آپ کو بچانے کا ایک بہت بڑا راستہ یہ بھی ہے کہ انسان خاموش رہنا سیکھ جائے۔ آج جھگڑے کیوں زیادہ ہوتے ہیں کہ آج گھر میں میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے ہیں، کیوں کہ بیوی بول رہی ہے تو میاں نے بھی چالو کر دیا بولنا۔ اب دونوں طرف سے جب بول بات ہوگی تو جھگڑے ہی ہوں گے نا۔ اس لیے حضور نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ بھائی خاموشی اختیار کرو، بغیر ضرورت کے بولو ہی مت۔ جب بالکل بولو گے نہیں نا تو کبھی جھگڑے نہیں، جھگڑے ہی نہیں ہوں گے۔ تو اللہ پاک نے بھی حکم دیا کہ خاموش رہنا، اور جب بستی میں جائے کوئی پوچھے یہ کیا ہے تو چپ کر کے اس سے پوچھو، یعنی حضرت عیسیٰ سے پوچھ لو جو گود میں تھے، دودھ پی رہے تھے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، قرآن کہتا ہے حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھاتے ہوئے بستی میں آئی۔ اب ظاہر سی بات ہے جو ہونا تھا وہی ہوا، لوگوں نے دیکھا نا، قالوا یا مریم، اے مریم یہ کیا ہو گیا، کہاں سے لے کر کے آ گئی یہ بچہ؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تو نے کیا کام کر دیا؟ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ بھی برا نہیں تھا، تیری ماں بھی زانیہ نہیں تھی، بہت نیک تھے، تمہارا بھائی جو ہارون ہے وہ بھی بڑا اچھا نیک انسان ہے، اور تو کیسی ہو گئی؟ شریف گھرانے کی لڑکیاں کوئی برا کام کرے تو لوگ زیادہ تانے دیتے کہ تمہارا گھرانہ شریف ہے، پاک باز ہے، اور یہ کیا ہو گیا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا چپ رہنے کا اور کہا اس سے پوچھو۔ اب لوگوں کو تو غصہ آ گیا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہمارے ساتھ مذاق کرتی ہے، یہ 40 دن 50 دن کا بچہ کیا ہم سے بات کرے گا؟ اپنی صفائی پیش نہیں کر سکی تو بچے کی طرف اشارہ کر دیا، یہ تو ہمارا مذاق ہو گیا، لوگ غصے میں آ گئے۔ اب اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دودھ پی رہے تھے اور حضرت مریم سے اپنے اس دودھ پینے کو چھوڑا، اور وہاں سے بہت بڑا مجمع جمع ہو گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زور سے کہا انی عبد اللہ، اتنی زور سے کہا کہ یہ مائک تو کیا کام کرتا، اس سے بلند آواز سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ پاک نے پورے مجمع میں آواز کو پہنچائی کہ لوگوں سن لو، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، میری ماں نے نعوذ باللہ زنا نہیں کیا، میرے اللہ نے مجھے اپنی قدرت سے اور اپنی طاقت سے بغیر باپ کے فقط ایک فرشتے کی روح سے پیدا کیا۔ اور انی عبد اللہ میں اس بات کا پیغام بھی دے دیا کہ سن لو، میری زندگی کے بعد
جو اس بات کو سن لو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے دنیا سے جانے کے بعد مجھے خدا مت سمجھ لینا۔ آج بہت بڑا انسانوں کا مجمع ہے جو حضرت عیسیٰ کو خدا مان رہا ہے یا ثالث ثلاثہ مانتا ہے کہ تین خدا میں سے ایک خدا حضرت عیسیٰ ہے، ایک حضرت مریم ہے اور ایک اللہ رب العزت ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اس بات کا پیغام دیا کہ میں اللہ نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی اللہ دیں گے اور اللہ مجھے نبی بنائیں گے۔ 40 سال کے بعد میری نبوت آئے گی، میں نبی بنایا جاؤں گا۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اللہ پاک نے مجھے باعث برکت بنایا ہے، اور کیا ہے، اللہ پاک نے مجھے جہاں بھی رہوں مجھے باعث برکت بنایا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اللہ پاک نے مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں زندگی میں نماز بھی پڑھتا رہوں، زکوٰۃ بھی دیتا رہوں۔ اب اللہ پاک اعلان فرماتے، جانتے ہو وہ کون تھے؟ ذالک عیسیٰ ابن مریم، لوگوں سن لو، وہ عیسیٰ ابن مریم تھے، وہ مریم کے بیٹے عیسیٰ تھے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ لوگ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ نے کسی کو جنا نہیں، اللہ کسی سے جنا نہیں گیا، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کے کوئی ماں باپ نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کہ حضرت عیسیٰ کے باپ کوئی نہیں تو اللہ ان کا باپ ہے، نہیں، اللہ کسی کے باپ نہیں۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، اللہ فرماتے لوگ شک کرتے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بارے میں، حق بات وہی ہے جو ہم نے بیان کی۔ میرے بزرگوں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا قرآن، اس سے اللہ نے اپنی قدرت کو بتایا۔ ایک اور قدرت یاد آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، کتنے دن میں؟ کتنی عمر تھی؟ 40 سال، پھر 40 دن۔ اتنی چھوٹی عمر میں کوئی بچہ بات کر سکتا ہے؟ یہ بھی اللہ کی قدرت۔ 4 بچوں نے دودھ پیتے ہونے کے حالت میں کلام کیا، 4 بچوں نے۔ میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں، واقعہ نہیں سناؤں گا، کبھی موقع آیا تو سناؤں گا۔ 2 کا تذکرہ تو قرآن میں، ایک تو یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک کا تذکرہ سورہ یوسف میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت جو زلیخا کے ساتھ واقعہ پیش آیا، تو حضرت یوسف کی براءت کا اعلان کس نے کیا تھا؟ چھوٹے سے بچے نے کیا۔ ایک راہ بتائی تھی، کرتے کو دیکھ لو کہاں سے پھٹا ہے۔ 2 ہو گئے، تیسرا واقعہ جریج کا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد گزرا ہے، جریج، بہت بڑے عابد تھے، وہ بہت عبادت گزار تھے، لیکن اپنی ماں کی نافرمانی کر لی۔ ایک مرتبہ ان کی ماں آئی تو ماں نے آواز دی، یا جریج، یا جریج، او میرے بیٹے جریج، لیکن وہ جریج تو نماز میں تھے، عبادت میں تھے، آواز سن رہے باہر سے کہ میری ماں کی آواز آ رہی ہے، لیکن نماز سے جب فارغ ہوئے تو اللہ پاک سے کہتے ہیں میرا دل نہیں چاہتا کہ نماز چھوڑ کے اپنی ماں کو جواب دوں۔ ان کی ماں نے وہیں کھڑے کھڑے کہا کہ بیٹا اللہ تجھے کسی زانیہ کے ساتھ بدنام کرے گا۔ چلی گئی ماں، بد دعا دی تھی نے، پورا واقعہ ہے۔ وہ وقت آیا کہ جریج کو ایک عورت نے بدنام کیا کہ اس جریج نے میرے ساتھ بدکاری کا معاملہ کیا۔
حالانکہ کیا نہیں تھا، وہ تو نیک تھے، لیکن کہا بدکاری کا معاملہ کیا، اس کے خاندان والے آئے، شہر والے آئے، اس کے جو گرجا گھر تھا یعنی جہاں وہ عبادت کرتا تھا اس کو توڑنے لگے اور کہا تو کیسا عابد ہے، تو کیسا اللہ والا ہے، زنا کرتا ہے، فلانا کرتا ہے۔ جریج اپنی برات کرتے رہے، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن کون بات مانتا ہے ایک آدمی کی، وہاں ہزاروں کا مجمع ہو۔ تو پھر اللہ پاک نے ایک چھوٹا سا بچہ تھا نا، اس چھوٹے سے بچے نے وہاں کلام کیا کہ ٹھہرو، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ جریج نے اس عورت کے ساتھ زنا نہیں کیا، ایک چرواہے نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا۔ یہ 3 اور ایک بنی اسرائیل کا اور ایک واقعہ ہے، وہ بھی طویل ہے، وہ اس وقت بیان نہیں کرتا ہوں میں۔ ایک عورت کے ہاتھ میں دودھ پیتا بچہ تھا، اس بچے نے جب اس ماں نے تمنا کی تھی، ایک شخص جا رہا تھا، وہ بڑا اچھا خوبصورت انسان تھا اور پہلوان تھا، تو ماں نے کہا اللہ میرے بیٹے کو ایسا بنانا، کتنا خوبصورت انسان ہے۔ تو وہ بیٹا جو دودھ پی رہا تھا، اس بیٹے نے کہا اللہ مجھے ایسا مت بنانا، اللہ مجھے ایسا مت بنانا۔ کہا کیوں؟ بعد میں چل کر کے پتا چلا، لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا اس کی ماں سے کہ اس کے کیا، وہ تو بہت بڑا ظالم ہے، وہ تو بہت ظلم کرتا ہے، پہلوان دیکھنے کا ہے، اپنی پہلوانی کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ اس کی ماں سمجھ گئی کہ اللہ نے میری رہنمائی فرمائی، کس کے ذریعے؟ میرے چھوٹے بچے کے ذریعے۔ یہ 4 واقعے کتابوں میں ملتے ہیں حدیث کی کہ اللہ رب العزت نے شیر خارگی کے زمانے میں یعنی دودھ پینے کے زمانے میں اللہ پاک نے ان سے کلام کروایا۔ خیر میرے بزرگوں، اس واقعے میں اللہ نے اپنی قدرت کا نظارہ کروایا ہے۔ قرآن میں تذکرہ تھا تو دل میں آیا کہ چلو یہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، کچھ سمجھے تو صحیح کہ قرآن میں کیسے کیسے باتوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں اپنی قدرت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا في رمضان، اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه لنا متقبلا، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك.